جامشورو میں کوٹری اسٹیشن کے قریب موئنجودڑو ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. تمام مسافر محفوظ رہے. حادثے کے باعث ڈاؤن ٹریک بند ہو گیا. ٹرینوں کی آمد و رفت معطل. ریلوے حکام کا کہنا ہے ٹریک کی مکمل بحالی میں 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. سیکیورٹی فورسز کی کرم میں 2 کارروائیاں. 23 بھارتی اسپانسرڈ خوارج ہلاک. ISPR کا کہنا ہے ہلاک خوارج بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی اور کارروائیوں میں ملوث تھے. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فتنہ خوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر زرداری نے کہا پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وطن عزیز کا دفاع پوری ثابت قدمی سے کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا قوم کو سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جرت پر فخر ہے. The TTP, with its approximately 6,000 fighters, is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. ڈنمارک نے کلعدم TTP کو خطے کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا. ڈینش سفیر نے سلامتی کونسل کی کمیٹی اجلاس سے خطاب میں کہا افغان سرزمین سے TTP نے پاکستان پر متعدد حملے کیے. TTP کے 6,000 جنگجو خطے کے لیے سنگین خطرہ ہیں. چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس 2 دسمبر کو ہوں گے. سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے 3 اجلاس ہوں گے. ایجنڈا جاری کر دیا گیا. چیف جسٹس سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹس کے لیے 3 ناموں پر غور ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے 1 جج کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے بھی 3 نام زیر غور آئیں گے. سینئر ججز میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل ہیں. And I got a call from Prime Minister Modi saying, we're done. I said, you're done with what? We're not going to go to war. مودی نے فون پر کہا پاکستان سے جنگ نہیں کروں گا. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں پاکستان اور بھارت سے کہا جنگ کریں گے تو 350% ٹیرف لگاؤں گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ رکوانے پر شکریہ ادا کیا اور کہا آپ نے لاکھوں زندگیاں بچائیں. پاکستان اور بھارت ایٹمی ہتھیار نکالنے والے تھے. میں نے 8 جنگیں رکوائیں. ایٹمی دھماکے ہوتے تو لاس اینجلس تک اثر پڑتا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ریمارکس پر الیکشن کمیشن کا اجلاس آج ہوگا. سہیل آفریدی نے حویلیہ میں عوامی اجتماع سے خطاب میں دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے. الیکشن کمیشن مناسب قانونی کارروائی پر غور کرے گا. ترجمان وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے سہیل آفریدی کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سمجھا گیا. بات قانون کے نفاذ کی تھی. وزیر اعلیٰ کا پیغام واضح تھا الیکشن میں مداخلت پر سخت قانونی کارروائی ہوگی. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا امکان. پیپلز پارٹی نے سرفراز بگٹی کی جگہ نیا وزیر اعلیٰ لانے کا فیصلہ کر لیا. نون لیگی سینیٹر دوستین خان ڈومکی کا دعویٰ. کہا نیا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا. بیڈ گورننس وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی اہم وجہ بن رہی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں بلوچستان میں مشکل صورتحال ہے. حکومت کی تبدیلی سے نقصان ہوگا. پنجاب کے مختلف علاقے آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں. فضائی معیار انتہائی مضر صحت. گجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 645 ریکارڈ. لاہور 366. فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 295. بھاولپور 283. سیالکوٹ میں 221 ریکارڈ کیا گیا.
اور ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا۔ اولمپک چیمپئن نے اسلامی یکجہتی گیمز میں 83.05 میٹر کی سب سے بڑی تھرو کی۔ سلور میڈل بھی پاکستان کے نام۔ یاسر سلطان نے 76.04 میٹر لمبی تھرو کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد۔ بھارتی طیارے پاکستانی حدود میں پر نہیں مار سکتے، فضائی حدود کی بندش میں 23 دسمبر تک توسیع۔ پاکستان نے بھارت کے لیے 23 اپریل سے فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش نے ایئر انڈیا کے چھکے چھڑا دیے۔ 4000 کروڑ سے زائد کے نقصانات کا سامنا۔ ایئر انڈیا نے بھارتی حکومت سے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے 4000 کروڑ روپے کا مطالبہ کر دیا۔ کروڑوں روپے کی سبسڈی کا مطالبہ اصل میں بھارت کی ناکام پالیسیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی عسکری قیادت کی ٹریلر والی گیدڑ بھبکیاں اس کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان کی شاندار حکمت عملی نے بھارت کو معاشی محاذ پر بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ بھارتی چینل ریپبلک نیوز نے پاکستان کے ہاتھوں 4000 کروڑ روپے کے نقصانات کا اعتراف کیا۔ سعودی عرب کا پاکستان میں $10 ارب سرمایہ کاری پلان برقرار ہے۔ سعودی عرب تیار، بال اب ہمارے کوچ میں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا عرب نیوز کو انٹرویو، کہا یہ امداد نہیں، تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان بینکیبل پرائیویٹ سیکٹر منصوبے تیار کر رہا ہے۔ ریکیڈک منصوبے کا اہم مرحلہ جلد مکمل ہونے والا ہے۔ ورلڈ چیمپئن بننے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ پاکستان کے اسجد اقبال IBSF سنوکر ورلڈ کپ کے فائنل میں ناکام۔ برطانوی کیوسٹ ہاروی نے 2 کے مقابلے میں 5 فریم سے فتح سمیٹی۔ اسجد نے سیمی فائنل میں فرانس کے نکولس اور کوارٹر فائنل میں بھارت کے پنکج اڈوانی کو آؤٹ کلاس کیا تھا۔ رنگوں اور روشنیوں کی بہار، کراچی میں سندھ پولیس گیمز کا میلہ سج گیا۔ وزیر داخلہ ضیاء لنجار نے افتتاح کیا۔ IG سندھ غلام نبی میمن اور چیئرمین سندھ پولیس اسپورٹس بورڈ پیر محمد شاہ موجود تھے۔ 22 نومبر تک جاری رہنے والے گیمز میں 1700 کھلاڑی 18 مختلف کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ ملک بھر میں آج بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ رواں سال اس دن کا عنوان میرا دن میرے حقوق رکھا گیا۔ ملک میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے تعلیم سے دور۔ کراچی میں تقریب میں سول سوسائٹی کا بچوں کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات پر زور۔ انقلابی اور رومانوی شاعری کے سنگ میل فیض احمد فیض کی آج 41ویں برسی ہے۔ فیض نے اپنی شاعری کے ذریعے عوام کو جگانے کی کوشش کی اور اس کی پاداش میں جیلیں کاٹی۔ ان کی شاعری مزاحمت اور رومان کا حسین امتزاج ہے۔ میرے دوست قصہ یہ کیا ہو گیا، سنا ہے کہ تو بے وفا ہو گیا۔ سابق کپتان یونس خان کا گائکی کا ہنر بھی دنیا کے سامنے آ گیا۔ عمر گل نے لیجنڈ بلے باز نے گنگنانے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ گانے کے بول میں غلطی ہوئی تو حاضرین اور خود یونس بھی ہنس پڑے۔